کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، میرے اوپر تو موت نہیں، میرے اوپر تو زوال نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، میں حاضر ہوں۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اسے راضی کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے، بادشاہ بنو یا فقیر بنو، شاہ بنو یا گدھا بنو، مرد ہو یا عورت ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، یہ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹانا پڑے لٹا دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، بچھنا پڑے بچھ جاؤ، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اس کے نبی کا دامن چھوڑو، تو تم کامیاب ہو۔ جس دن ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جنہوں نے اللہ اس کا رسول کو راضی کرنا آگے رکھا اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھا، تو میرے رب کے نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ، ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، هو الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ساری کائنات اس کی ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا حصہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کج کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ چیز دی، سب سے اعلیٰ چیز، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تمہیں حبیب بنایا۔ ایک ہی جملے میں کلیم، حبیب، خلیل کا فرق نظر آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا اور نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا، اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے، اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔ آیت کی مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ، کہ یا اللہ اجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے، اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے،
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ. کہ یا اللہ اجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے. ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے. اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آیت سب سے عالی شان ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا آپ کو میں نے راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا. خود بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے. ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب. حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اللہ میرے نبی، آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں. عرش پہ جا کر کلام کیا ہے تو کلیم بن گئے. اور حبیب کا پہلا درجہ خلیل ہے، پہلے آدمی خلیل بنتا ہے پھر حبیب بنتا ہے. تو آپ خلت کو پار کرتے کرتے حبیب تک پہنچے. پھر حبیب وہ ہے جس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ ہو، نہ سرا پہلے نظر آئے نہ سرا بعد میں نظر آئے. ان کو خلیل بنایا، حبیب بنایا، کلیم بنایا، اور اعلان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں، تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام ہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تلاش کرو. واحد نبی ہے جن کی ہر ادا محفوظ ہے. ڈھونڈو محمدی روپ اپناؤ. تم لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہو؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے؟ اور سندھ میں تو کتابیں سامنے رکھ کے لکھ رہے ہوتے، یہاں ذرا بوٹیاں تیار کر کے لے جاتے. تو نقل مار کے تم انجینئرنگ پاس کر لیتے ہو، تم اپنے نبی کی نقل اتارنا شروع کرو، آخرت پاس ہو جائے گی. نقل کرو، نقل. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، ان کو کلمہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دے دی. کسی نہ کسی روپ میں تو انسان نظر آتا ہے نا، کسی نہ کسی. جانور تو ہے نہیں، جانور کا بھی ایک روپ ہے، اسی روپ میں وہ خوبصورت لگتا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا روپ ہیں، حسین ترین، اعلیٰ ترین. جتنے بھی میں الفاظ لاؤں وہ چھوٹے ہیں. اکمل، اشرف، انور، ادعج، اعلم، اعز، اکرم، احسن، اجمل، جتنے بھی لفظ لاؤں چھوٹے ہیں، اور آپ کی ہستی ان الفاظ کی تعبیرات سے اوپر نظر آتی ہے. جس سے اللہ نے انتخاب کر کے چنو وہ کیسا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے قبیلوں کو چھانٹ کے عربوں کو الگ کیا، سارے عرب کو چھانٹ کے مضر کو الگ کیا، سارے مضر کو چھانٹ کے قریش الگ کیا، سارے قریش کو چھانٹ کے ہاشم کو الگ کیا، سارے ہاشم کی چھانٹی کر کے میرا انتخاب کیا. میں کائنات کا افضل ترین انسان ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی. تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، انشاءاللہ آگے پاس کرنے والا دنیا کا وہ نہیں ہے ٹیسٹ لینے والا، وہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح معافی ہو ہی جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی،
ایک آدمی کی میدان محشر میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا میں پاس کرتا ہوں، 50 برابر ہوں گی، 50 گناہ 50 نیکیاں، مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 51 کر دے جنت، تو وہ جائے گا، چلو ایک تو مل ہی جائے گی، سارے ہی انکار کر دیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب منکر، کہے گا ہائے مر گیا۔ تو ایک آدمی پوچھے گا کیا ہوا، واویلا کیوں کر رہے ہو، کہ ایک نیکی سے آج جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا نہیں جائے گا تو جہنم میں، کہ وہ کیسے، کہ میرے پاس ایک ہے تو لے لے، میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو سزا ہی ہے، چل جا تیرا کام بنتا ہے کیا۔ وہ الٹی چھلانگے لگاتا آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی، کہ کس نے دی، وہ ایک آدمی کا، اسے بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو دیتا ہے، کہا جی دیتا ہوں، کہا کیوں دیتے ہو، کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے باقی گناہ ہی گناہ ہیں، تو میرے لیے تو یہ بیکار ہے، ہو نہ ہو میرے لیے تو سزا کا فیصلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن مجھ سے بھی بڑے سخی بننا چاہتے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہی پیپر میں لکھو گے تو پاس ہوگے، کتاب مشرق کی سنائے تم مغرب کی لکھو تو پاس تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نبی نے ہمارے سامنے ایک روپ کھڑا، یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لبی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مدر ہے، بن معماد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحم، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحث، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے، اس کی نقل اتارو، کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کی ہر ادا محفوظ کر کے تم تک پہنچا دی ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی سیرت میں تو ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا، کیونکہ غم میں بیٹھنا تو ایک انسانی عادت ہے، وہ کیسی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے عاشق بن کے نقل کی۔ لفظ عاشق اللہ کی شان کے شایان نہیں ہے، اور میرے زبان مجھے اور کوئی لفظ ملا نہیں۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، بیوی سے بھی، بچے سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بہن سے بھی، دوست سے بھی۔ یہی محبت جب آگے بڑھ کے ناقابل تقسیم ہو جائے اور کسی کا نہ رہے، اسی ایک کا ہو جائے، تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان کے یہ لفظ مناسب نہیں، میرے منہ پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مجھے اور کوئی تعبیر ملی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشان۔ داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اس ہاتھ کو نیچے سے یوں ٹیک دے کے ایسے بیٹھے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں گانوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، جب آپ غصے ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشان۔ جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ سبحان اللہ،
ادھر سے آ رہے ہیں ابو ہریرہ، آپ ان سے ناراض ہیں، تو آپ کی نظر پڑی تو بس آپ یوں کر کے بیٹھ جاتا تھا. یہ آپ کی مہا ناراضگی ہے. ادھر سے آ رہے ہیں انس اور آپ ان سے ناراض ہیں، ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے. اور کبھی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، کسی تربیتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ناراضگی ہوتی تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ناراض نہیں. کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کے اشارے سے نہیں، یوں یوں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ کے اشارے سے. جیسے ہمارے محاورہ انگلی اٹھاتا ہے، اب انگلی نہیں اٹھاتے تھے. کوئی آپ کو دائیں طرف سے خطاب کرتا یا رسول اللہ تو آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتے تھے. کوئی ادھر سے بولا یا رسول اللہ، ہاں کیا بات، اتنا ہی کافی ہمارے جیسے کے لیے تھا. جب کوئی میرے نبی کو دائیں بائیں سے بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ پہلے پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف، اتنا اوکھا کھا. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں پھرتے پھر کے فرمائے. کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا یوں مڑتے پھر کے فرمائے. کتنی چھوٹی بات ہے، لیکن میرے اللہ نے ان کو بھی نقل کیا ہے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہر چیز میں کہا اس کے پیچھے چلو، اس کی نقل اتارو، نقل اتارو. جب اللہ کے نبی کی جھلک نظر آئے گی تو اللہ کو پیار اٹھے گا، محبت اٹھے گی. آپ کو سفید لباس پسند، سفید لباس پہنتے تھے، بہت کم کوئی رنگین پہنتے تھے، سفید لباس پہنتے تھے. کبھی کبھی سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے تھے، ایک دھاگا کالا ایک سرخ. ایک دفعہ آپ سرخ دھاری دار چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ تھے. تو جابر بن سمرہ فرماتے میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ روشن اور حسین نظر آ رہے تھے. براقت ثنایا، جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا نظر آیا کرتا تھا. فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی، اشکل لمبی، احور پتلی سیاہ، اہدب پلکیں دراز، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا ہوتا تھا، سرمگی آنکھ. یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. کف اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے. تو اللہ سے جڑنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈو، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، ورنہ کہیں راستے میں ہی گم ہو جاؤ گے. یہ واحد نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخر تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ہر زبان میں محفوظ کر دیا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنی دنیا کے ساتھ بھی انصاف کرو، لیکن اپنی آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کرو. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی غلامی ہے. اس پہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت اس پہ آ جائے، شکر کرو، چلا جائے صبر کرو. اس مہینے کا پیغام دیا ہے اللہ کے رسول نے اپنے گھرانے کے ذریعے سے کہ سارا گھر ذبح کروا دیا، لیکن اللہ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے تھی. ہر شے ذبح ہو گئی، تحقیق ہو گئے، لیکن نہ روٹی پہ بکے، نہ حکومت پہ بکے، نہ مال پہ بکے، نہ عزت پہ. عزت تو اللہ نے ایسی دی کہ دنیا میں کسی کو مل نہیں سکتی. سب چیزوں کو تج کیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا. جس قوم کے اندر کربلاؤں کا پیغام ہو، وہ قوم نفس و شیطان کے غلام ہو کر راستے سے ہٹے، یا کرسی روٹی کے پیچھے راستے سے ہٹے، تو ان کے لیے حجت کوئی نہیں، ان کے لیے حجت تمام ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کی دوڑ میں جدھر دوڑنا چاہتے ہو دوڑو، بس یہ سامنے رکھو کہ اللہ سامنے رہے اور اللہ کا رسول سامنے رہے. ان سے دائیں بائیں نہ ہونا. اس پیغام کو آپ نے نقل کیا ہے اپنی قربانیوں کے ساتھ، صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کی قربانیوں کے ساتھ. جو چھری اسماعیل کے گلے سے خطا ہو گئی،
جو چھری عبداللہ کے گلے سے خطا ہو گئی وہ چھری آ کر حسین کے گلے پر چلی اور قربانیوں کی معراج قائم ہوئی اور قربانیاں اپنی انتہا اور عروج کو پہنچیں اور ایسے چراغ جلے کہ 14 صدی گزر جائیں یا 14,000 صدی گزر جائیں، آندیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے ہوں، ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا کہ چلنے والوں کے لیے راہبری موجود ہے، روشنی موجود ہے، راستہ موجود ہے، اور نہ چلنے والوں کے لیے حجت کا اتمام ہے اور دلیل و برہان کا اتمام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو، آل رسول کے خون سے چراغ جل رہے ہیں، ان کی بوٹیاں کھاد بن کے اس چمن کو سرسبز کر چکی ہیں۔ اب تم آنکھیں بند کر کے چلو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وہ چراغ ہیں جو بجھنے کے لیے نہیں جلائے گئے، یہ وہ کھاد ہے جس کو لگ گئی اس پہ کبھی خزاں نہ آئے گی، یہ وہ پیغام ہے جس کو 14,000 برس گزر جائیں جو یہ کہنا نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک تاریخ ہے۔ قسمت یہ ہے کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا۔ ربیع الاول آتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محرم آتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیغام رسالت 12 دن کے لیے نہیں ہے، پیغام حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ جان کے سودے کر کے، اولاد کے سودے کر کے، صرف اس لیے کہ 10 دن رو پیٹ کے پھر تم جا کر وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی ظلم، وہی ستم، وہی شراب اور وہی گھنگرو کی چھنک، وہی جام کی چھلک۔ اس لیے ہے یہ پیغام۔ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر آیا، کہنے لگا میں نے آج تک کسی میت کا ایسا حسن نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد تو چہرہ مرجھا جاتا، خون بہہ جاتا، ان تو خون تو ویسے سارا نکل چکا تھا۔ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد، وہ کم وقت ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے امام علی مقام کے منہ پہ ماری یا ہونٹوں پہ ماری، پھر دوسری دفعہ ماری، فجعل ینکت، پھر بار بار ایسے کرنے لگا، ایسے کرنے لگا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ہٹا دے۔ پھر وہی سر یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ آسان ہے، سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، ایک بول پر سب کچھ ملنے کے لیے تیار ہو، تشتری میں رکھ کے ملک مال دیا جا رہا ہے، بس تم یہ کر لو، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بس باقی سب خیر ہے۔ کہ یہی تو نہیں دینا۔ حسین کی ذات تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے جنت کھری تھی، مسئلہ آنے والی نسل کی یہ تھا کہ پیغام ادھورا منتقل ہوتا، اور پیغام ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، پیغام مکمل دینا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو سودا کرنا پڑے کر دو، ہارنا پڑے ہار جاؤ، نیزوں پہ چڑھنا پڑے چڑھ جاؤ۔ پانچ بھائی ساتھ شہید ہوئے، عبداللہ، جعفر، عثمان، ابو بکر، عباس، مشہور عباس ہیں، 4 ساتھ یہ بھی ہیں، اور چھٹے خود۔ یہ 5 فاطمہ کی نسل سے علاوہ ہیں، دوسری بیویوں سے، فاطمہ کی نسل سے حسین ہیں، باری باری سب شہید ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے ابو بکر، عبداللہ، علی لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، علی، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ، جعفر، عبد الرحمن، ایک ایک کر کے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ تو راضی ہے؟ راضی۔ آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے، سب سارا خاندان بھی کٹ گئے، ایک عبداللہ رہ گئے، ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے۔ 2 سال کا بچہ تو ان کو خیال تھا انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ بہت بڑے امتحان میں ڈال چکے تھے۔ اس چھوٹے معصوم بچے کو گود میں بٹھا کے دیکھ رہے تھے، ابن الموقد نے تیر پھینکا جو گلے کے پار نکل گیا، سیدھا خون کا فوارہ نکلا۔
اپنے ہاتھوں میں لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال دیا، اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی کھلا دے۔ تو جہالت نے اس کو بھی ایک رواج بنا دیا، ربیع الاول کو بھی رواج بنا دیا۔ یہ تو پیغام ہے زندگیوں کے بدلنے کا، اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کا پیغام ہے۔ اللہ نے سب سے عالی خاندان بنایا۔ کسی چیز کا جو مقام بنتا ہے اس کی قیمت سے بنتا ہے۔ 1,00,000 کی چیز اور نظر دیکھو گے، وہی چیز 1 کروڑ کی ہو تو اور نظر سے دیکھو گے۔ اس دین کے لیے کون سا خون نکلا؟ اہل البیت، جو سب سے عالی شان گھرانہ، سب سے عالی گھر، سب سے عالی خاندان۔ آپ نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، بس ابلھا ببلالھا۔ ہر آدمی کا نسب ٹوٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ آخرت تو بعد میں ہے، دنیا کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، 5ویں صدی کا واقعہ سناتا ہوں۔ 5ویں صدی، اللہ کے نبی اور اس 500 سال کی نسل میں کتنے واسطے پیدا ہو چکے ہیں۔ سمرقند میں ایک اہل البیت کی خاتون بیوہ سمرقند کے جو گورنر تھا اس کے پاس گئی کہ میں اہل البیت میں سے ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے ٹھکانہ چاہیے بچیوں کے لیے، اپنے لیے، میں پردیسن ہوں۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اہل البیت ہو؟ کہا نہیں، میں پردیسن ہوں، میرے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں بھی سید ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کوئی اور یہاں سخی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک پارسی ہے، بڑا سخی ہے۔ تو اس کے دروازے پر چلی گئی کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو فوراً بھیجا ساتھ، اور جو بچیاں تھیں ان کو لایا، کھانا کھلایا، لحاف میں سلایا۔ سمرقند ٹھنڈا لگا۔ اب رات کو گورنر کا لفظ تو ٹھیک نہیں، کوئی ناظم ٹائپ وہ تھا، جو رات کو اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت میں ہیں اور یہ بھی کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جنت میں ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔